بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی گئے ہوں، دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی گئے ہوں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کرتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور جاہ کی حرص کرتی ہے۔ دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ کو اتنا برباد نہیں کرتے جتنی یہ دو کمزوریاں اور دو عیب اور یہ دو گناہ، ایک جاہ کی حرص، بس میں نظر آؤں، جاہ کی حرص، اور دوسری مال کی حرص۔ یہ دو چیزیں جتنا آدمی کا دین برباد کرتی، حب جاہ، حب مال، حب شہرت اور مال کی محبت، یہ دو ایسی بلائیں ہیں جس سے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا سارا دین ان کے گرد گھومتا ہے، انہی دو چیزوں کے گرد گھومتا ہے، حب مال، حب جاہ۔ پیارے رب، اور ایک وقت آتا ہے مال کی محبت نہیں رہتی، جاہ کی حرص رہتی ہے۔ ایک وقت تو آدمی مال کی حرص میں رہتا ہے، جب خوب اکٹھا ہو جاتا ہے پھر اس سے جاہ کم آتا ہے، پھر اس سے نام و نمود، شہرت، وہوہ، پھر اس کی اسے فکر ہوتی ہے کس طریقے سے یہ پیدا ہو جائے، میں سب سے نرالا نظر آؤں، سب سے نمایاں نظر آؤں۔ یہ جو بلا ہے اس سے آدمی کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑی جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دی جائیں، ان بکریوں کو اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتے جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور جاہ کی حرص کرتی ہے، کہ حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو اور اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو اس سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جتنا بکریوں کی کسی ریوڑ میں چھوڑ دی ہوئی بھوکے بھیڑیے ان بکریوں کو نقصان پہنچا۔ بس اوقات آدمی ظاہری گناہوں کو تو گناہ سمجھتا ہے کہ کسی کی چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، کسی کے مال کو نقصان پہنچا دیا، زمین کو نقصان پہنچا دیا، اس کو تو گناہ سمجھتے، لیکن یہ جو باطن میں گناہ پل رہے ہوتے ہیں، یہ باطنی جو بیماریاں ہیں کہ حرص ہے، بہت حریص آدمی ہے، لالچی ہے، اور اس حرص اگر بڑھتا ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی، بس آنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت ایسا آئے گا آدمی کو یہ فکر ہی نہیں رہے گی حلال آ رہا ہے حرام آنا چاہیے، بس تمیز ہی نہیں رہے گی کہ میرا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ایسی بلا وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جو جس حیثیت میں زندگی گزار رہا ہے اس کی یہ فکر رخصت ہو گئی کہ بھئی جائز ہے ناجائز ہے، میرا حق ہے نہ حق ہے، حلال ہے حرام ہے، تو اس سے اس کا سارا دین برباد۔ اور دوسری بلا حب جاہ، حب شہرت، اور ہر وقت اسی فکر میں لگا رہے۔ کتنی ساری چیزیں آج معاشرے میں صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ اپنے لیے راحت پہنچے، دوسروں کو میں کیسا لگوں، معاشرے میں کیسا لگوں گا، آیا یہ میرا کام اسٹیٹس کے مطابق ہے، لوگوں کی نظروں میں جچ رہا ہے، لوگ اس سے میری حیثیت کو پہچان رہے ہیں۔ بہت سارا اسراف اور بہت سارا جسے کہیں کہ حدود سے ہٹ کر جب آدمی وسائل لگا رہا ہوتا ہے اس کے پیش نظر یہی جذبہ ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر تقریبات، شادی، غمی، خوشی آپ دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اپنی راحت کے لیے نہیں ہوتی اور نہ ہی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے اپنا کوئی فائدہ، لوگ آنے والے کیا کہیں گے، لوگوں کی نظروں میں عزت چاہنا، اور سچ یہ ہے کہ کوئی نہیں کرتا عزت تو اللہ کے ہاں سے آتی ہے، عزت تو اللہ کے ہاں آتی ہے اور وہ مرنے کے بعد بھی رہتی ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی رہتی ہے۔ لوگوں کی خاطر کرتا ہے تو حاسد بڑھتے ہیں، بری نظر رکھنے والے بڑھتے ہیں، محبت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے،
عزت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ تو اہل ایمان کے لیے. یہ تو تقسیم اللہ کے خزانوں سے ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تنبیہ فرمائی کہ ان بیماریوں سے اپنا باطن محفوظ رکھو. مال کی حرص. پھر اللہ کے نبی فرمانا کہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، مگر اس کی نفس کی 2 خصلتیں اور زیادہ جوان ہو جاتی ہیں. ویسے بوڑھا ہو گیا اور تمام اعصاب کمزور ہو گئے، لیکن نفس کی 2 قوتیں اور بڑھ گئی اور جوان ہو گئی اور طاقتور ہو گئی. ایک دولت کی حرص اور دوسری زیادتی عمر کی حرص. زیادتی عمر کی حرص. دولت کی حرص بڑھتی چلی جاتی ہے اور دنیا میں زیادہ رہنے کی حرص. دنیا میں زیادہ رہنے کی حرص. حالانکہ 60 سال ہو گئے تو کتنا آدمی گزرتا ہے، اس کے بعد کتنا جیتا ہے؟ 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، زیادہ زیادہ 40 سال. تو 60 سال کے بعد تو بہرحال اب جانے کا وقت ہے نا، لیکن یہ آگے کم دیکھتا ہے، پیچھے زیادہ دیکھتا ہے. اسے آگے کی فکر کم ہوتی ہے، پیچھے کی فکر بڑھ جاتی ہے. ارے میاں جہاں منزل ہے اس کی فکر دیکھو نا. لانچ میں بیٹھے ہو، آگے جوانا ہے، واپسی بھی کوئی نہیں ہے، وہاں کی بھی تو کوئی زندگی کا اسٹیٹس ہوگا اور وہاں بھی کوئی زندگی کی ضروریات ہوں گی، اس کا کیا خیال رکھا. اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں جب آدمی کی عمر 60 سال کی ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس آدمی کو یوں خطاب کیا جائے گا، یبن 60، اے 60 سال والے، اتنی لمبی عمر میری کیا کیا تو نے؟ یبن 60، اے 60 سال والے، اتنی لمبی زندگی کی فرصت میری کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بڑھاپا طاری ہے، اعصاب کمزور ہیں، قوت ختم ہو گئی ہے، کمزوری آ گئی ہے، لیکن یہ 2 قوتیں جوان ہو گئی. مال کی حرص بڑھ گئی، مال کی حرص بڑھ گئی، اور ساتھ ساتھ زندگی کی حرص بڑھ گئی. زندگی کی حرص بڑھ گئی. حالانکہ جب آدمی کے بال سفید ہو جائیں اور بیٹا ہو، پوتا آ جائے، تو یہ تو پیغام ہوتا ہے کہ میاں جانے کا وقت قریب ہے، تیری زندگی کی شام ہو گئی ہے، تیرے گھر میں اور لوگ آ گئے ہیں. یہ سارے پیغام ہوتے ہیں. اچھا، یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کے تذکرے نہ ہوں، موت کے تذکرے نہ ہوں. اللہ کے نبی فرمایا اس کے تذکرے کثرت سے کیا کرو، اس کے تذکرے کثرت سے کیا کرو. اکثروا ذکر حالم اللذات. اس لیے کہ اس کے بغیر یہ خواہشات کی زندگی نہیں چھوٹے گی، اس کے بغیر یہ خواہشات کی زندگی نہیں چھوٹے گی. اور خواہشات کی حد کوئی نہیں ہے. خواہشات کی فہرست اتنی طویل ہے کہ اس کی ساری دنیا کے جسے کہنا کہ ساری لٹریچر کم ہو جائے گا، یہ فہرست بڑھتی چلی جائے گی. ہاں ایک چیز ہے، اپنا جانا سوچو، اپنا جانا سوچو تاکہ اس پہ کچھ کنٹرول آ جائے. تو اکثروا ذکر حاذم اللذات، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو تو آدمی اپنا اس کا تصور بھی کیا کرے. اکیلے بیٹھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے کچھ وقت نکال کر جانا ہے میاں، اور جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے، اور سبھی نے جانا ہے. اور زندگی ہے ہی وہی، زندگی ہے ہی وہی. اللہم لا عیش الا عیش اللہ. زندگی تو وہی زندگی نہیں. یہاں تو جوانی تو بڑھاپا، صحت تو بیماری، دولت تو جیب خالی. ہوگا بھائی، ایک وقت ہوگا جیب خالی ہوگی، لوگ ایسا کپڑا پہنائیں گے جس کی جیب بھی کوئی نہیں ہوگی. لیکن زندگی وہ ہے جہاں صحت تو پھر بیماری کوئی نہیں، جوانی تو بڑھاپا کوئی نہیں، حسن تو پھر وہ مرجھائے گا کوئی نہیں، زندگی تو پھر موت کوئی نہیں، نعمتیں تو محرومی کوئی نہیں. تو حقیقی زندگی تو وہی ہے. اور جس خوش نصیب کو اس زندگی کی فکر نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اس کی زندگی میں شکر آتا ہے، اس کی زندگی میں قناعت آتا ہے.
اس کی زندگی میں ہر لمحے اطمینان رہتا ہے. اس منزل کا جو راہی ہوتا ہے بڑا مطمئن رہتا ہے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو یہ صفات نصیب فرما دے اور ان بیماریوں سے اور ان گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک. نستغفر اللہ ونتوب